نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. دوست اور بزرگو، حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ جتنے ہمیں اعمال دیے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں، یہ سب اعمالوں کے اندر ایک چیز جو ہے نا وہ عجیب ہے اور وہ ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ اس عمل کے ذریعے سے ہمارا اللہ جل شانہ کے ساتھ سیدھا تار لگ جائے، ڈور لگ جائے، تعلق پیدا ہو جائے. جتنی بھی اعمال، اور تمام اعمال نہیں، وہی اعمال جس کو حضور لے کر آئے ہیں سنت کے مطابق ہو. کھانا کھانے کے بعد جیسے رات کو عرض کر رہا تھا کہ لمبی چوڑی دعا کرنا کنیکشن نہیں لگے گا، بلکہ وہی مختصر سی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، جو حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے دسترخوان پر کھا ہو تو الحمدللہ الذی اطعم من اطمنا وسقی من سقانا وجعلنا من المسلمین. غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس کو سنن رسول کہتے ہیں، ان اعمال، اور ان اعمال کے اندر پھر یہ چیز ہے کہ یہ اعمال اس طریقے سے کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے حق تعالیٰ جل شانہ سے تعلق اور حب رسول پیدا ہو. ایگزامپل کے طور پر نماز ہی ہے، آپ نماز لے لیجیے. اب نماز جو ہے ایک تو اس طریقے سے پڑھی جائے جس طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، سکھایا ہے. رکوع اس طریقے سے کرو، سجدہ اس طریقے سے کرو، قیام اس طریقے سے کرو، تسبیحات اس طریقے سے پڑھو. اور یہ اوپر کا ظاہری اس کا ڈھانچہ ہوا. پھر اندر کا ڈھانچہ کیا ہے؟ اندر کی اس کے روح اور مغز یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف جو ہے ہمارا قلب متوجہ ہو. جب ہمارا قلب اللہ کی طرف متوجہ کریں گے تو اللہ بھی اپنی طرف متوجہ کریں گے. آپ اگر ٹیلی فون کا نمبر سیدھا لگائیں گے تو لگے گا، ورنہ 7 نمبر لگانے سے سیدھا لگتا ہے، اور اگر آپ 25 نمبر بھی لگاؤ لیکن سیدھا نہیں لگاتے ہیں تو لگے گا ہی نہیں ٹیلی فون. اللہ بے نیاز ہے، اللہ الغیوب ہے، سب جانتے ہیں. لیکن جب ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہمارا تعلق خدا سے پیدا ہو تو وہ کیسے تعلق پیدا کرے گا؟ وہ تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو، بھکاری ہو. ہم سب کو کہ تم سب بھکاری ہو، اور ہم یوں کہہ دے کہ ہم سب گنہگار ہیں، نالائق ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، مان لینا. اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم جو عبادت کرتے ہیں تو کوئی اللہ جل شانہ کا خزانہ نہیں بھرتے ہیں. من کردم مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جو ہے نور سے بھرپور فرمائے. کتنی شاندار بات ایک دو مصرے میں سمجھا دی. من کردم خلق تاسودے کنم بلکہ تابر بندگا جودے کنم. میں نے تم لوگوں کو اور تمہاری عبادتوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم یہ سجدے کرو گے تو میرا کوئی خزانہ بڑھے گا، میری دولت بڑھے گی، بلکہ میں نے تو اس لیے تم کو پیدا کیا کہ میں اپنے سخاوت کا جو ہے وہ تمہارے اوپر نثار اور قربان کروں. لیکن تم ہی اگر نہیں چاہتے ہو تو ہزار وہاں ہے نا. کتنی بات کہی اللہ والے لوگ جو بات کہتے ہیں نا، اللہ والوں کی بات جو ہے نا وہ بہت مختصر ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے بڑی عجیب. وہ دل کے اندر پیوست کرتی ہے. رومی کا یہ جملہ دل کے اندر پیوست کرتا ہے. من کردم خلق تاسودے کنم، میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا تاسودے کنم تاکہ میں اپنا فائدہ کروں. دنیا کے اندر ہر ایک آدمی جب کسی سے کوئی چاہتا ہے تو فائدہ ہی کرتا ہے نا، کہ کوئی لوگ میری خدمت کرے، مجھے اچھا سمجھے، مجھے یہ سمجھے، مجھے تکلیف نہ دے، یہ ہے. لیکن حق تعالیٰ جل شانہ ان تمام چیزوں سے پاک، بے نیاز ہے. سبحان اللہ سبوں میں بڑھتے ہیں، وہ بے پاک ہے، بے نیاز ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء.
تو اللہ غنی ہے، تم سب اللہ جل شانہ یعنی ہم سب لوگ اللہ جل شانہ کے محتاج ہے۔ تو رومی نے کتنی اچھی بات کہی، فرمایا اللہ جل شانہ جو فرماتے ہیں اس کا مطلب رومی کہتے ہیں میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں، من نہ کردم خلق تاسودی کنم، میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا تاکہ اپنا فائدہ کروں، بلکہ تابر بندگا جودے کنم، تاکہ میں اپنے بندوں کے اوپر رحمت اور مہربانی کروں۔ اور اگر تم نہ ہوتے تو بھی میرا تعارف فرشتوں میں ہو جاتا، میں لاکھوں فرشتے، لاکھوں نہیں ان گنت جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، اور جتنے پیدا کرنا چاہے اتنے پیدا کر دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ، اگر تم منہ پھرو گے، تمہیں یہ نبی دیا، خاتم الانبیاء دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شریعت دی، ان کے احکام دیے، سمجھ دیے، مسلمان ماں باپ کے گھروں میں تمہیں پیدا کیا، کلمہ تم بالغ ہونے سے پہلے سیکھ گئے، تکلیف کوئی اٹھانی نہیں پڑی، اسلام نہیں لانا پڑا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تمہیں مار نہیں کھانی پڑی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تمہیں گھر نہیں چھوڑنا پڑا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تمہیں شہید نہیں ہونا پڑا، تمہیں صہیب رومی جیسی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بالائی کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے تمہیں کلمہ یاد ہوا، تم اس احسان فراموشی کرتے ہو، بھولتے ہو تم۔ اگر اسلام لانا ہو، ایک آدمی اپنا اصلی مذہب چاہے کوئی بھی مذہب ہو اس کو چھوڑ کر دوسرے مذہب پر جانا یہ کتنا کٹھن بات ہے۔ فرمایا یہ کٹھن تمہیں پیش نہیں آئی، تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے میں نے دے دیا کلمہ، ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئے، سمجھدار بھی نہیں ہوئے، تمہارے لیے جو ہے ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے۔ یہ تو عام مخلوقات کے ساتھ میرا احسان ہے کہ تم سب کے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہارے لیے دنیا کے اندر دسترخوان بچھائے رکھا تھا۔ ماں نبودیم، یہ بھی رومی، اللہ رومی کی قبر پر جو ہے رحمت برسائے، سامنے آ رہے ہیں تو پھر کیا کرے، بلائے تھوڑا جاتا ہے نا۔ یہ اللہ والے لوگوں کا عجیب معاملہ ہے، کبھی کبھی سامنے آتے ہیں۔ تو رومی کی ایک بات تو سنی، رومی کی ایک دوسری بات بھی سن لو، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ماں نبودیم و تقاضے ماں نبود لطف تو نا گفتے ماں مشنوت۔ رومی اللہ کو خطاب کرتا ہے، اللہ کے پاس خطاب کر، جلے ہوئے دل کے ساتھ، عشق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اللہ کو خطاب کرتا ہے، یا اللہ تو رومی کے اس خطاب کے اندر ہم کو بھی پیچھے شامل کر لے، کام بن جائے ہمارا۔ فرمایا ماں نبود متقاضی ماں نبود، یا اللہ ہم دنیا میں تھے ہی نہیں، ماں کے پیٹ میں تھے، ہم نے مانگا بھی نہیں، یعنی تیرے پاس دعا بھی نہیں کی کہ ہم دنیا میں جاتے ہیں تو یہ کر دے، لیکن لطف تو نا گفتہ ماں مشنوت، ہمارے آنے سے پہلے دنیا کے اندر ہنی تو نے تیار کر دیا ہمارے پینے کے لیے، ہمارے آنے سے پہلے ملک دودھ تو نے پیدا کر دیا، ہمارے آنے سے پہلے ہسپتال تو نے قائم کر دیا، ہمارے آنے سے پہلے نس تو نے قائم کر دی، ہمارے آنے سے پہلے ہمارے رشتہ داروں کے دلوں میں مہربانی تو نے پیدا کر دی۔ اے خدا تو کتنا بڑا مہربان ہے، ماں نبود متقاضی نابود، ہم تھے بھی نہیں، مانگا بھی نہیں، لطف تو نا گفتہ ماں بھی شنوت، تیری مہربانی نے ہم بغیر کہے سن لیا۔ تو یہ اللہ اتنا مہربان ہے، اس نے یہ دولت دی ہے کہ ہر ایک عمل کا ایک ظاہری ڈھانچہ تم کو دیا ہے، اور وہ ڈھانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا ہے، اللہ پاک کے پاس آیا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تو یوں سجدہ کرنا، یوں رکوع کرنا، یہ حضور کو بھی معلوم نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو معلوم نہیں تھا۔ جبریل السلام تشریف لائے، غار کے اندر انسانی شکل میں اپنے آپ کو بدلا اور رکوع اور سجدہ کر کے بتایا۔ غار میں تشریف لائے پہلی وحی کے اندر، اور غار میں تشریف لا کر کیا کیا، انسانی شکل کے اندر اپنے آپ کو تبدل کیا، بدلنے کے بعد کہا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، 5 نماز پڑھائی 5 وقت کی، کہ فجر اس طرح، ظہر اس طرح، عصر اس طرح، غرض کی سب نماز، اور اس میں اس طریقے سے ہاتھ اٹھانا، یوں رکوع کرنا، یوں سجدہ کرنا، سب ڈھانچہ بتا دیا، اور کہا پھر یہ تو ڈھانچہ ہے، لیکن صرف ڈھانچے سے کام نہیں چلتا ہے نا بھائی، ایک تو جو ہے بنانا ہے، کیلا ہے، کیلے کا اوپر کا ایک چھلکا ہے، اس چھلکے کو آپ کتنا ہی اچھا صاف کر ڈالو، پلاسٹک کا کیلا بنا لو، لیکن اندر اس کا غذا نہیں ہے تو وہ تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کام نہیں آئے گا۔ ایک انڈے کا چھلکا ہو اوپر، انڈے کے اندر کچھ نہیں ہو، زردی ہو یا بگڑا ہوا ہے، یہ انڈا ہمیں کام نہیں آئے گا۔ ہزاروں مثال ہمارے سامنے ہے، ایک تو اوپر کی چیزیں ہیں، ایک اندر کی چیز ہے۔ اوپر کی چیز ہو لیکن اندر کی نہ ہو، اللہ جل شانہ نے اوپر کی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی، اور اندر کی بھی حضور سے بتائی۔ کیسی بتائی؟ فرمایا جب رات کو تہجد کے اندر نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے میرے آپ کے رسول، تو فرمایا شمائل ترمذی آتا ہے، سینے مبارک سے کھٹ 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 کی ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی ہنڈی پکڑ رہی ہے کھانے کی، گرم گرم کوئی کھانا۔
آپ جب چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھتے ہیں نا کھانے کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ کھٹ 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 کھٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 پارے 8 پارے 9 پارے 10 پارے اور جو ہے ایک 2 رکعت میں پڑھتے ہیں. تو صدیقہ فرماتی ہے، شمائل میں آتا ہے کہ عزیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں کھڑے ہوتے تھے تہجد کی جگہ کے اوپر، میں سن رہی ہوں کہ سینے مبارک سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسا کہ کوئی پوٹ پک رہا ہے چولہے کے اوپر. اللہ معصوم نبی. اور پھر جب فارغ ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو پاؤں مبارک اتنا بڑا. کہا ایسا کیوں یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ صحابہ نے سوال کیا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تاخر، آپ کا اگلا پچھلا سب معاف، ایسا کیوں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اگلا پچھلا میرا سب معاف ہے تو کیا میں شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ میں یہ شکر ہی میں پڑھتا ہوں. تو ہر عمل کی، نماز ہو روزہ ہو، سب چیز ایک اوپر کا ڈھانچہ ہے، وہ بھی حضور لے کر آئے، اندر کا خشوع خضوع. اور میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر عمل کو اس طریقے سے کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے ٹیلی فون نمبر سیدھا خدا کے ساتھ لگ جائے، کنیکشن پیدا ہو جائے. جب ہم کہے یا ربے تو وہ بھی کہے اے میرے بندے. ہم کتنے بھی ہم گنہگار ہیں لیکن ہم کہیں گے یا اللہ تو بخشنے والا ہے. اگر دل کی آہ سے کہا تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کر لیے ہیں ان کو کہہ دو میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ تمہارا میرا نمبر لگ گیا. کیا لگ گیا؟ آج عید کا دن سنت ابراہیمی ہے، حضور ہی لے کر آئے ہیں. یہ کون لے کر آئے ہیں؟ ہاں بنایا بیت اللہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے، اور پھر دعا کر دی بس ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ اللہ بنا لیا، قبول فرما دے. اور قبول کرنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا تیرا بندہ پیدا کر دے جو اس کو آباد کر دے اچھی طریقے سے. ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ نے اس دعا کو فوراً قبول کر لی اور آباد کرنے والے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آباد کرنے والوں کو 1400 سال آج ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو پتہ نہیں ہزاروں سال ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال ہو گئے. لیکن آپ دیکھو اے بیت اللہ شریف کا راؤنڈ چکر چل رہا ہے. آپ کوئی لمحہ کوئی منٹ ایسی ثابت نہیں کر سکتے سوائے فرض نماز کے علاوہ کہ جہاں لوگ جو ہے اس کا چکر نہیں لگاتے ہو. فرض نمازوں میں بند ہو جاتا ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے. ورنہ تراویح ہو، کچھ بھی ہو، رات ہو دن ہو، 2 بجے رات کو 1 بجے چل رہا ہے. اللہم لبیک ابھی چل رہا ہوگا. اور یوں ہی لوگ اللہ جل حمد ثنا. وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعارف کرایا ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ تمہارے بابا کی قربانی ہے نا، ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ ہے کہ اس کے بال پر ثواب ملتا ہے. تو یہ قربانی کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہوا کہ بکرا لیا، 100 پاؤنڈ جیب میں سے نکالے، 200 پاؤنڈ جیب میں سے نکالے. یہ ظاہری ڈھانچہ ہے تو ضروری ہے، اس لیے کہ ظاہری ڈھانچے کے بغیر اگر بنانا کا گودا جو ہے وہ اگر چھلکے کے بغیر آپ رکھنا چاہو تو نہیں رکھ سکتے. چھلکا چاہیے اوپر کا سنبھالنے کے لیے. اگر کوئی دکان میں آپ چلے جاؤ اور کہو کہ 2 ڈیویس بنانا دے دو، وہ سارا چھلکا نکال دے اور آپ کو ایسے بھر کے دے دے تو کوئی خریدے گا نہیں وہاں، وہ تو گھراتی ہو بگڑ جائے گا. تو اوپر کا بھی ضروری ہے لیکن اوپر کے ساتھ اندر کا زیادہ دونوں حضور لے کر آئے. تو اب یہ 100 پاؤنڈ نکالا، 200 پاؤنڈ نکالا، اور یہ کہنے کو بڑا آسان ہے میں نے 15 قربانی کی، میں نے 25 قربانی کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، بڑا آسان ہے. لیکن میاں یہ ظاہری ڈھانچہ ہے، ضروری تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک گدا رکھا ہوا ہے. وہ کیا کہ جس طریقے سے اس قربانی کے ذریعے سے چھری پھراتے ہو تم لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چھری پھرا دو. اس کا نام ہے قربانی. اور اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نہیں بیان کرتا ہوں، یہ فلسفہ قرآن پاک نے بیان کیا. پڑھو 17واں پارہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دیکھو یہ فلسفہ کتنا صاف بیان فرمایا. لن ینال اللہ لحومها، اللہ جل شانہ کو تمہاری اس قربانی کا گوشت پہنچتا نہیں ہے کہ بنیانی تو تم کھاتے ہو، کلیجی تم کھاتے ہو، گردے تم کھاتے ہو، پائے تم کھاتے ہو. کدھر کا ادھر جاوے، وہ کوئی محتاج تھوڑا ہے، وہ تو کھاتا ہی نہیں. لن ینال اللہ لحومها، تمہارا گوشت بھی ادھر نہیں پہنچتا ہے. ولا دماؤها، یہ خون بھی وہاں نہیں پہنچتا ہے. پھر جائے گا کیا؟
فرمایا اس کا جو اصل روح ہے کہ اس سے تم کیا سمجھے، اس سے یہ سمجھے کہ قربانی کے ذریعے سے جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہماری نفسانی جو خواہشات ہے، جو ہمارا نفس خدا کے خلاف چاہتا ہے، اس کے اوپر تم ذبح کرو، یہ چیز وہاں پہنچے گی۔ اللہ جل شانہ کیا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اس کو تقویٰ کہا۔ اللہ جل شانہ کو چاہتا ہے تقویٰ، اس کا نام ہے قربانی۔ تو قربانی کی ایک اصل صورت ہے اور قربانی کی کیا روح ہے۔ اگر صورت ہی کرتے رہے، میاں 50 قربانی کرائی، 500 کلکتہ میں کرائی اور 100 وہاں کرائی، سب ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوں، دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن معاملہ اس پر رہے گا تو کچھ بات بننے کی نہیں۔ ایک قربانی کرے اللہ کے راستے کے اوپر، لیکن اس کی حقیقت سمجھے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ آج سے میں اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چھری پھرتا ہوں۔ ہمیں بیوی پر ناحق غصہ آ گیا، ناحق غصہ آ گیا، اگر اس کے اوپر ہم نے چھری نہیں پھرائی یہ قربانی ہمیں کام نہیں آئے گی۔ بیوی کو ناحق اپنے مرد پر غصہ آ گیا، اس کو ستا رہی ہے، تو لاکھوں ہزاروں قربانی کرو، کیا ہوگا؟ آئے گی نہیں کچھ۔ کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور اگر آپ دشمنی کرو تو اس کو اور زیادہ نقصان پہنچے گا۔ آپ نفس کو رک لیتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر، ہے نا۔ اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اعلیٰ درجے کا، تو وہ مرنے کے بعد کفن سے بھی زندہ ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پہنچاتا حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان چیزوں کے اوپر۔ یہ ہے اصل قربانی۔ یہ طے کرنا چاہیے کہ جتنی چیزیں اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے والی ہے، حسد، بغض، کینہ، کسی کو ناحق ستانا، پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، کسی کی عیب کھولنا، کسی کی ایک عیب کو چھپا دو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کے اندر 70 اور آخرت کے اندر بے حساب عیبوں کو چھپا دیں گے۔ کہیں گے میرے بندے آ جا میری چادر کے اندر، میری کبریائی کے اندر آ جا، تیرے کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا، اس کے نیچے آ جا، ایسا آ جا جیسا عورت مر جاتی ہے اور اس کو چپکے سے دفناتے ہیں، میں تو چپکے سے جنت پہ لے جا رہا ہوں، عیبوں کو چھپانے والا۔ کیوں؟ تو دنیا کے اندر لوگوں کو کیا کرتا تھا؟ عیب کو چھپاتا تھا، اور کھولتا تھا تو باہر نکل اور بتائیں گے اس کے اندر یہ عیب ہے، ساری مجلس دیکھے گی۔ اصل چیز، اصل معاملہ تو اللہ جل شانہ کی آتی۔ کوئی بھی تکلیف پہنچے اس کے اوپر صبر کرنا۔ کئی دن سے کہہ رہا ہوں، آج کل لوگوں کی اس کی بہت شکایت ہے، اب یہ قربانی آ گئی اسے سیکھ لو۔ قربانی کا معنی یہ نہیں خالی چھری پھرانا، قربانی کا معنی یہ ہے کہ وہ جو چیزیں اللہ جل شانہ کے حکم کے خلاف دل میں آ رہی ہے، اب اللہ یہاں بھی یہ کہتا ہے کہ میرے بندے تکالیف تو یوں کہ میرے اوپر نہ آئے، بولنا بھی نہیں ایسا۔ دنیا دار المحن، تکلیف کے لیے تو تم کو بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام کو شروع سے تکلیف ہو رہی ہے، ہوئی پہلے انسان کو، اور تم یوں کہ تم یہ تکلیف نہ ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ تم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں ہے کہ دنیا کو تم جنت بنانا چاہتے ہو۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخلاق کے اعتبار سے بہت اونچی، صحابیہ تو سب اونچی، سیرت اور صورت دونوں کے اعتبار سے، صورت بھی بہت اچھی، سیرت بھی بہت اچھی، بہت سمجھدار۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد وہ صحابی ان کو بہت چاہتے تھے، بہت ہی آرام، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی گھر میں، جو چیز چاہے کھانے کو مل رہی ہے، جو چیز چاہے، کبھی کوئی چیز ایسی نہیں ہو کہ آج ایسا کہنا پڑے کہ یار یہ گھر میں ایسا جو ہے یہ کیوں ہو گیا، کیونکہ بات ہی نہیں تھی، سب چیز حاضر، نوکر ہے، چاکر ہے، خادم ہے۔ اور وہ چونکہ نیک سیرت تھی تو شوہر کی فرمانبرداری بھی تھی۔ ایک دن شوہر کو کچھ جو ہے پانی کی ضرورت ہوئی، رات کو سوتے تو بیوی کو کہا کہ مجھے ذرا پانی پلا دے۔ وہ پانی لینے گئی، اتنے میں تو یہ بیچارے اتنے کوئی تھکے ہوئے تھے یا کوئی نیند کا غلبہ تھا، وہ سو گئے۔ وہ پانی لے کر آئے، سوتے رہے۔ اس عورت نے دیکھا کہ میرے شوہر تو سو گئے، کہ دو بات ہے، یا تو پانی پلا دوں، تو کہا یہ میٹھی نیند لے رہے ہیں تو ان کی نیند جو خراب ہوگی اور پھر ممکن ہے پانی پینے کے بعد نیند نہ آئے، تو کہا پانی لے کر یہیں کھڑی رہوں گی، جب تک سوئے سونے دو، جب اٹھے فوراً پانی دے دوں گی۔ ایسا کتنی مردار، ایسا ہی ہوا۔ جتنی دیر ان کو نیند آنی تھی آئی، جیسے آنکھ کھولی کہا یہ پانی، کہا تم ابھی تک کہاں، تمہاری نیند نہ بگڑے۔ تو کہا میں تو اللہ تعالیٰ تمہارے جیسی بیوی جس کو عطا فرمائے گا اس کے گھر کا کیا حال ہو، بہت خوش ہوں، تم مانگو مجھ سے کچھ دوں۔ تو انہوں نے کہا تم وعدہ کرتے ہو کہ میں جو مانگوں گی وہ دوں گی؟ کہا ہاں، میں بہت خوش ہوں، میرے جو قبضے میں ہے وہ۔ کہا ہاں آپ کی قبضے میں ہے۔
کہا آپ کے تم کیا مانگو گی؟ زیادہ سے زیادہ پورا گھر مانگو گی، اور کیا مانگو گی؟ ساری جائیداد مانگ لو، میں بہت خوش ہوں کہ تمہاری صورت اور تمہاری سیرت یہ میرے قلب کے اندر جا چکی ہے، اتنی فرمانبردار، اور اس کے اوپر سے تمہاری صورت بھی اتنی اچھی۔ تو بیوی نے کہا اچھا طلاق دے دو مجھے۔ کیا کہا؟ یہ چونکا، یا اللہ یہ تو بہت بڑا دکھ ہے، تجھ جیسی عورت پہ چھوڑوں، اور پھر یہ سوال یہ ہے کہ میں نے کیا تمہارا نقصان کیا؟ کہا بس سب ٹھیک ہے، تم نے کہا مانگو تو میں نے مانگ لیا، دینا چاہو تو دے دو طلاق، نہ دو تمہاری مرضی کی بات ہے۔ پاتا کے خلاف مسلمانی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، دور رہتے ہیں یہ لوگ کہیں، رات کو ان میں یہ بحث ہوتی رہی۔ انہوں نے یہ تھی کہ اگر ایسا کریں گے ذرا صبح ہو جانے دو، ہم حضور کے پاس جائیں گے اور بات صحیح رکھیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، بیوی نے کہا ایسا ہی ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد دونوں چلنے لگے، میاں بھی فکر میں ہے، ہسبینڈ فکر میں ہے، بیوی بھی چل رہی، پہاڑی راستہ ہے، کچھ دور رہتے تھے۔ رات میں چلتے چلتے زور سے جو ٹھوکر لگی اس کے شوہر کو تو نیچے گر گیا، آدھی بے ہوشی جیسی ہو گئی، پاؤں کی انگلیاں ٹوٹ گئی، کچھ خون بہت سارا نکلا، وہی گر گیا۔ وہ عورت بیچاری جلدی سے اپنا دوپٹہ نیا تھا اس کو توڑ پھاڑ کر یہ وہ کر کے، اس زمانے میں ہاسپٹل وغیرہ پھاڑ خون بند کیا، یہ کیا وہ کیا، اور جو ہے اس کو اٹھایا بٹھایا، کہیں سے پانی تلاش کر کے لائی، پانی پلایا اور یہ کیا وہ۔ پھر ذرا تھوڑا ہوش میں آئے، قدم رکھ سکتے ہیں؟ کہا ہاں رکھ سکتے ہیں۔ کہا میں پکڑ لوں گی ایک طرف سے، تو ایک قدم رکھنا۔ کہا آپ چلو گھر چلے۔ کہا نہیں ہم حضور کے پاس جا رہے تھے نا طلاق کے مارے میں۔ کہا نہیں اب طلاق نہیں لینا ہے، اب بالکل طلاق نہیں لینا ہے، تم ہی میرے پیارے شوہر ہو۔ کہا یہ مجھے فلسفہ، کہا تم گھر چلو، ابھی تمہاری انگلی میں لگا ہوا ہے، تمہیں خود ہوش نہیں ہے، گھر جا کر کہوں گی۔ لے گئی گھر، بٹھایا سلایا، کچھ سکون ہوا۔ اس نے کہا کہ میں جب سے آئی ہوں تب سے مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں، تمہیں بھی نہیں، مجھے بھی نہیں، تمہیں بھی نہیں۔ اور میں حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار اقوال حضور سے بھی سنتی ہوں، صحابہ سے بھی سنتی ہوں کہ جس آدمی کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمیشہ راحت میں رہے، تو فرمایا یہ آدمی خدا کے نزدیک نامقبول ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ جب صبح ہوتی ہے تو فرشتے ادب باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، خوشیاں جو ہے خوشیاں ادب سے کھڑی ہوتی ہے۔ خوشیاں جانتے ہو نا، آرام اور راحت کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلاں ظالم کے پاس چلے جاؤ، فلاں ظالم کے پاس چلے جاؤ، فلاں ظالم کے پاس چلے جاؤ، ان کو دو، وہ خوشیاں ان کے پاس چلی جاتی ہے، ان کو خوب کھانا پینا مل رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے یہی ہے نا۔ اب جاؤ فلاں آدمی کے پاس جاؤ جو نماز بہت خشوع اور خضوع کی، فلاں آدمی کے پاس جاؤ جو درود بہت پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ جاؤ، کیونکہ درود کے ذریعے سے وہ ساری جنت لے جا رہا ہے، ساری جنت لے جا رہا ہے۔ جاؤ، قسم قسم کی تکلیف ہے، بڑی بڑھ کر، جیسا نہیں آج کل کسی کو کینسر ہو جانا، ابھی ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گیا عید کی نماز کے بعد، ہے نا، بیچارہ کینسر میں، اب تیاری میں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے کے لیے۔ میں گیا سرانے کے اوپر کھڑے رہنے کے بعد کچھ دعا کی، لیکن اس حال میں بھی حال بہت اچھا پایا میں نے، اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ حال اتنا اچھا پایا کہ اتنا بے ہوش، جیسے ہی میں گیا تو ناک پر کچھ لگا تھا، سب نکال دیا اور کہا السلام علیکم۔ کتنے لوگ اس کے میرے پاس گواہ ہے، بالکل ٹھیک سے بولنا نہیں، سکرات کے عالم میں جیسے ہے، لیکن جیسے ہی گیا کچھ بتایا نہیں، جیسے ہی میں گیا تو دیکھ کر السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لا باس طہور انشاءاللہ، یہاں کا طہور نہیں ہے تو وہاں کا طہور مل ہی جائے گا۔ تو کینسر ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری تکلیفیں اللہ کے سامنے ادب کے سامنے آ کر کھڑی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے جاؤ یہ تہجد والے کے پاس جاؤ، یہ بہت درود پڑتا ہے اس کے پاس جاؤ، یہ جو بہت جو ہے دیندار ہے، میری محبت سجدے میں ہوتا ہے اس کے پاس جاؤ۔ تو کوئی کینسر ادھر چلا جاتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، تو وہ صحابی عورت کہنے لگی کہ میں نے یہ سنا تم کو آج تک کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میں سمجھا کہ تم خدا کے نزدیک نامقبول ہو، اور تمہارے ساتھ میں بھی نامقبول ہو جاؤں گی، لیکن جب راستے میں تم گرے، تمہاری آنکھ میں آنسو آ گئے، تمہاری انگلیاں ٹوٹ گئی، مجھے اللہ نے بتلا دیا کہ اس کے پاس بھی دکھ اور تکلیف ہے، تو تکلیف مانگا۔ سمجھو لمبا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ قربانی
فلسفہ قربانی میں نہیں، میں کون سا بڑا آدمی جو فلسفہ قربانی بیان کروں؟ فلسفہ قربانی، حقیقت قربانی اللہ تعالیٰ نے 17 پارے میں خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تقویٰ چاہتا ہے اپنی خواہشات کو، دکھ آئے تو مر مت پڑو۔ میں ابھی وہاں گھر والوں کو بٹھایا اور سمجھایا جہاں کہ میں گیا تھا، بٹھایا، میں نے کہا کہ دل میں غم تو ذرا ہوتا ہے، میری اولاد بھی ذرا بیمار پڑتی ہے تو اوپر سے نیچے ہو جاتا ہوں، لیکن میں نے کہا زبان سے اور عقیدے سے یہ رکھو کہ یہ اللہ تو جو کچھ کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور غم سے نہ یہ نہ کہو کہ میرے گھر میں یہ کیوں دکھ دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سکھ دے پوری زندگی اور مرنے کے بعد قبر میں کالے کالے سانپ بھیج دے تو کس کام کے، اور اللہ جل شانہ دکھ دے اور قبر کے اندر ہورے ہیں تو کتنا اچھی بات ہے۔ یہ تو تھوڑی دیر کی زندگی ہے، اس کے بعد تو چلا جانا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ تھوڑی سی دیر کے اندر آدمی جوان بوڑھا، اور ابھی تو یہ جس کو دیکھنے کے لیے گیا بیچارہ بوڑھا بھی نہیں ہوا پورا، بالکل بوڑھا بھی نہیں ہوا پورا، اس کے ابا تو موجود ہے، بوڑھے والدین تو ماں باپ تو موجود ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ اس قربانی کے دل کی طفیل میں اور سرکار کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو نے ہمارے دل میں دی ہے، اس ادنا محبت جو محبت بہت لیکن ادنا، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ دنیا کے اندر یا اللہ تکلیف مانگتے نہیں ہے، عافیت عطا فرما، لیکن جو آئے اس پر یا اللہ تعالیٰ تو صبر کی توفیق عطا فرما، اور اسی طریقے سے مولا کریم ہم کو بنا دے، ہم کسی کو دکھ نہ دے، کسی کو تکلیف نہ، مرغی کو بھی نہ ستائے، بلی کو بھی نہ ستائے، کتے کو بھی نہ ستائے، کسی انسان کو ستانا تو بہت دور کی بات ہے، انسان کو ستانا تو بہت، کسی کو نہ ستائے، یا اللہ ہم کو کوئی ستایا کرے مولا کریم، ہم کسی کو نہ ستائے، یا اللہ اسی طریقے سے ہمارا جنازہ اس قبر سے نکلے اندر آدم کسبدن جانم بری۔ یہ فرید النطار بھی سامنے آ گئے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے۔ کون فرید؟ ہاں جی ہاں، رومی کے استاد کہتے ہیں کہ اندر آدم کسبدن جانم بری اس جہاں بانور ایمانم بری۔ اے اللہ اس گھڑی میں کہ جس گھڑی کے اندر آفتاب نکلا ہوگا یا چاند نکلا ہوگا، رات ہوگی یا دن ہوگی، میرے بدن سے جب میری روح نکلے تو یہ اللہ مجھے ایمان کے ساتھ اٹھا لینا۔ اللہ تعالیٰ